اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، محشر کا یہی سامان بھی ہے، یہ عدل بھی ہے، میزان بھی ہے، اللہ کی یہ برہان بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اوجب اللہ تعالی مودتهم فی قرآن المجید، اذ قال سبحانہ وتعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ موضوع گفتگو اسلامی تعلیم و تربیت کا گھریلو ماحول پہ اثر۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس سے پہلے کہ ہدایت لینے والے کو بھیجا جائے، پہلے ہدایت دینے والے کو بھیجا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے دین اسلام شروع ہوا۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین یعنی انسانوں کی صحیح حیات کا طریقہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت خاتم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا، اور یہ تکمیل ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کے بعد کہ جب ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے میرے حبیب، اے پیغام پہنچانے والے، پیغام پہنچا دو، جو پیغام تمہارے پروردگار کی جانب سے آیا ہے، اور اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے کہ جیسے تم نے پیغام رسانی کے کام کو انجام ہی نہیں دیا۔ اس آیت میں حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے بلند کیا اور ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور جب اسلام کی حفاظت کا سلسلہ ہو گیا اور امامت اور قیادت واضح ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پس دین جناب آدم سے شروع ہوا اسلام، اور جناب خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا ولایت مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ذریعے، اور آج تک یہ دین کا سلسلہ چل رہا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا۔ اور یہی وہ دین ہے جو انسان کی عقیدتی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے اور صحیح عقیدے کو بیان کرتا ہے، اور یہی وہ دین ہے جو انسان کی روحانی مشکلات کو بھی حل کرتا ہے اور ساتھ ہی جسمانی اور مادی مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ انسان کی جسمانی اور معاشرتی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے توجہ دلائی نکاح کی جانب، اور مذمت کی اس چیز کی کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ نکاح کو ترک کرے، یعنی کنوارے رہنے کی مذمت کی۔ اب جب نکاح کی جانب توجہ دلائی تو نکاح کے بعد جو ایک فطری عمل ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بخود ایک خاندان بنے گا، 1 سے 2 اور 2 سے 3 اور پھر 4 پھر 5 پھر 6 اور پھر ان کی اولاد کا سلسلہ۔
اب جب یہ خاندان بن گیا تو اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی اس جانب کہ اس خاندان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلانا چاہیے. لہذا اسلامی قوانین کا سلسلہ فقط نکاح کی حد تک نہیں بلکہ نکاح کے بعد ولادت کے احکام اور اس کے بعد بچوں کی تربیت اور اس کے بعد گھر کے بارے میں مختلف احکام، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. کیونکہ جب گھر کا ماحول اچھا ہوگا کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ گھر کا ماحول اچھا ہو، جب گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرہ بھی اچھا نکلے گا. مثال کے طور پہ اگر ایک بچے کو گھر میں کہا جائے کیلے کا چھلکا نہ پھینکو اور ساتھ میں اس کی وجہ بھی بتائی جائے، ایک وجہ تو یہ بتائی جا سکتی ہے جو عام طور پہ ہمارے بتائی جاتی ہے، گھر کو گندا نہ کرو. تو اس پیغام میں فقط گھر کی جانب توجہ ہے، لیکن اگر پیغام یہ دیا جائے کہ گھر کو گندا نہ رکھو اور گھر کے باہر کو بھی اچھا رکھو، یا ساتھ ہی یہ پیغام دیا جائے کہ کیلے کا چھلکا گندگی کا بھی سبب ہے اور ساتھ میں پھسلنے کا سبب ہے، اور پھر اس عمل کی مذمت کی جائے کہ کسی کے لیے بھی کوئی ایسا کام انجام دینا کہ کسی کو اس سے نقصان ہو، نہ گھر میں صحیح نہ گھر کے باہر صحیح، تو گھر کی تربیت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بچہ گھر کی صفائی و ستھرائی کو بھی مد نظر رکھے گا اور گھر سے باہر کے ماحول کو بھی صاف اور ستھرا رکھنے کی جانب توجہ دے گا. گھر میں بھی کسی شخص کے سلپ ہونے سے وہ ڈرے گا اور یہ سوچے گا کہیں میری وجہ سے کوئی پھسل نہ جائے، تو وہ باہر کے ماحول کے بارے میں بھی یہی سوچے گا کہیں میری وجہ سے کوئی سلپ نہ ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ گھر کا ماحول اگر صحیح ہو تو اس کا نتیجہ خواہ نہ خواہ انسان چاہے یا نہ چاہے بالآخر باہر کے ماحول پہ پڑتا ہے. اس کے برعکس اگر گھر میں کوئی گناہ ہوتا ہو تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ یہ گھر کا گناہ سبب بنے گا کہ معاشرے میں گناہ ہوگا. مثال کے طور پہ گھر میں بے پردگی ہو تو اس کا نتیجہ اسی صورت میں نکلے گا کہ باہر بھی بے پردگی ہوگی. ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ گھر میں بے پردگی ہو سکتی ہے. ہاں بالکل گھر میں بے پردگی ہو سکتی ہے. اگر گھر میں رہتے ہوئے نامحرم کے سامنے آیا جائے تو یہی چیز سبب بنے گی کہ گھر سے باہر بھی وہ چیز بچوں کے لیے نارمل ہو جائے گی. یا کوئی اور گناہ اگر گھر میں بچہ کرتا ہوا دیکھے تو وہ گناہ باہر بھی ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ گھر کی تربیت کا بہت اثر ہے، اور ایک اچھے گھر کو گھر بنانا، گھر واقعی گھر بنانا، یا بالفاظ دیگر ایک گھر کو جنت بنانے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس امر کی کہ انسان اسلام کو سمجھے اور اسلامی تعلیمات کو جانے، اپنے اوپر اسلامی تعلیمات کو نافذ کرے اور ساتھ ہی اگلے مرحلے میں اپنے گھر والوں پر اسلامی نظام اور اسلامی تعلیمات کو نافذ کرے. اس میں شک نہیں کہ اچھی اولاد کی تربیت کے لیے فقط گھر کے ماحول کی بھی ضرورت نہیں بلکہ باہر کے ماحول کی بھی ضرورت ہے. بس ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے ماحول کی جانب بھی توجہ دے اور گھر سے باہر کے ماحول کی بھی جانب توجہ دے. اور توجہ دینے کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ مذہب تشیع میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جانب بہت توجہ دلائی گئی. لہذا ہمارے بچہ اس امر کی جانب اور اس حقیقت کی جانب توجہ رکھتا ہے کہ جب فروعات دین کو گنوایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی جانب دعوت دینا اور برائی سے روکنا. واقع کربلا کے واقع ہونے کا بھی جو ایک اہم ترین سبب ہے وہ یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر. لہٰذا جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو اپنا وصیت نامہ دیا. اس وصیت نامے میں اپنے مدینے سے نکلنے کے سبب کی جانب توجہ دلائی. ارشاد فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرۃ جدی رسول اللہ وابی علی ابن ابی طالب، کہ میں اکڑ، تکبر، فساد یا ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں بلکہ میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں.
میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں و نہیں عن المنکر کروں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلوں اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں. تو معلوم یہ ہوا کہ امر بالمعروف اتنی اہم چیز ہے, نہیں علی المنکر اتنی اہم چیز ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا امر بالمعروف اور نہیں علی المنکر کے لیے. بس گھر کے ماحول کو بدلنے کے لیے اور معاشرے کو بدلنے کے لیے جو ریڑھ کی ہڈی جیسی چیز ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہیں عن المنکر. مثال دی جا سکتی ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص تقریباً یہ جانتا ہے اور بہت سختی سے عمل پیرا ہے چند چیزوں پر, جبکہ اور بھی بعض چیزیں ہیں کہ جن کی جانب ہماری توجہ نہیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ہر شخص جانتا ہے بے پردگی حرام ہے, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی, ہر شخص جانتا ہے بے پردگی حرام ہے. لیکن اس کے باوجود بے پردگی کی وجہ کیا ہے کہ بے پردگی کی مذمت میں ہمارے یہاں گفتگو کم ہوتی ہے, یا یہ کہ بے پردگی کی قباحت کو کم بیان کیا گیا. لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا حرام کہ الحمدللہ ہمارے یہاں لوگ اس سے بڑی شدت سے بچتے ہیں, وہ ہے سور کا گوشت کھانا. لیکن کیونکہ ہم نے سور کے گوشت کی بڑی شدت سے مذمت کی, تو یہی بے پردہ عورت اگر اس سے کہا جائے سور کا گوشت کھا لو تو نہیں کھائے گی, اور اگر وہ کھا لے اور بعد میں کہا جائے کہ تم نے کھا لیا ہے تو شاید اس کو الٹی ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنی شدت سے سور کی حرمت کا ذکر ہمارے یہاں ہوا اور جتنا اہتمام کیا گیا, اتنا بے پردگی کی جانب توجہ نہیں دلائی گئی, لہذا بے پردگی عام ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں سور کا گوشت نہیں ہے. لیکن دوسری چیز یعنی شراب وہ عام ہوتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس میں حکومت کا دخل ہے. لیکن حکومت کیوں کامیاب ہے؟ حکومت اس وجہ سے کامیاب ہے کہ جتنی مذمت ہونی چاہیے تھی شراب کی اتنی نہیں ہے. لہذا ہمارے یہاں ابھی بھی اللہ کا شکر ہے 1% کو بھی شرابی نہیں کہا جا سکتا, لیکن پھر بھی پہلے کی نسبت یہ تعداد اور پرسنٹیج تدریجاً بڑھ رہی ہے. بس اب تک ہماری گفتگو پہنچی دو اہم موضوعات تک, جن میں سے ایک ہے کہ اگر ہمیں معاشرہ اچھا کرنا ہے تو گھر کو اچھا کرنا ہوگا, اور اگلا موضوع اگر گھر کو اچھا کرنا ہے تو سب سے اہم چیز ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. گھر میں بہت ساری ایسی کوتاہیاں ہیں کہ جن کی جانب عام طور پہ توجہ نہیں دی جاتی. جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا یعنی ارشاد خداوند تبارک و تعالی, حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر اس خطاب کو مد نظر رکھا جائے تو واضح سا احساس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں یہ ذمہ داری ہیڈ آف دی فیملی پر ہے. اس پر ہے کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ لوگ میرے گھر والے ہیں. سب سے زیادہ ذمہ داری اس پر ہے جو اس گھر کے امور کو سنبھالتا ہے. اس کے بالکل برعکس سب سے زیادہ عذاب اسے ہی ملے گا جو ہیڈ آف دی فیملی ہے, اور سب سے زیادہ سزا اسی کو ملے گی کہ جس کا سب سے زیادہ گھر کے اوپر اثر ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں ماں باپ, اور پھر دادی دادا اور نانی نانا. ان 6 ہستیوں کے علاوہ بھی باقی دیگر بزرگان, اور ان کے علاوہ معاشرے کا ہر شخص. اور جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی اور توجہ دلائی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارے یہاں فروعات دین میں سے ہیں. لہذا اگر کسی کی ماں اور باپ امر بالمعروف کی جانب توجہ نہ دیں تو معاشرے کے باقی تمام افراد کو اس جانب توجہ دینی ہے اور امر بالمعروف کرنا ہے, نہی عن المنکر کرنا ہے. تو سب سے پہلے مرحلے میں ذمہ داری ہے ماں باپ کی
اگلا مرحلہ دادی دادا نانی نانا، یہ گھر کے دیگر افراد. تو عام طور پہ بچوں کی تربیت کے وقت دادی دادا اور نانی نانا یا گھر میں ہوتے نہیں، کیونکہ ایک انسان کے اگر 6 بچے ہیں، دادی دادا نانی نانا کسی ایک گھر میں ہو سکتے ہیں، اور اگر ہر گھر میں بھی جائیں تو بلا شک ماں باپ جتنا ٹائم نہیں دے سکتے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے نانی نانا اور دادی دادا کو، تو زیادہ اثر ماں باپ کا ہوتا ہے. بس یہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، یہاں در حقیقت سب سے زیادہ تاکید ہے ماں باپ کے لیے، کیونکہ انہی کے ہاتھ میں گھر کا نظام ہے. ماں باپ میں سب سے زیادہ توجہ کس کی ہونی چاہیے؟ ماں کی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پر مائیں گھر میں زیادہ رہتی ہیں اور ماؤں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اولاد کی تعلیم و تربیت پر. عام گھروں کا حساب لگائیں تو باپ عام طور پہ 6 یا 7 بجے نکل جاتے ہیں، زیادہ ہے زیادہ 8 یا 9 بجے نکل جاتے ہیں، پھر رات کو 7 8 9 اور 10 بجے تک ان کی واپسی ہوتی ہے. بچے جب نکلتے ہیں تو عام طور پر ماں سے خدا حافظی کرتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو ماں ہی کو سلام کرتے ہیں، اور ماں پھر شام تک ان کے ساتھ رہتی ہے، اور شام کے بعد بھی جو سلسلہ چلتا ہے اس میں ماں ساتھ ہوتی ہے. تو اس خطاب میں سب سے زیادہ توجہ والدین کی جانب، اور والدین میں بھی زیادہ توجہ عملی دنیا میں دیکھتے ہوئے زیادہ توجہ کس کی جانب ہونی چاہیے؟ ماں کی جانب. لہذا کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے پہلے مرحلے میں تو ایمان والوں کو قرار دیا، لیکن کون سے ایمان والے ہو سکتے ہیں رشتے کے اعتبار سے کہ جن کے اوپر گھر کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہے، خاندان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہے؟ کون ہے؟ یہ ماں باپ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب یہ بچانا کس صورت میں؟ پہلے مرحلے میں ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے. کس صورت میں؟ حلال کمائیں اور اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، کیونکہ حرام روزی اور رزق کے اثرات بچوں پر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے حرام سے بچیں اور واجبات پر عمل کریں. خصوصاً ماں جب بچہ اس کے شکم میں ہے، جب بچہ اس کے پیٹ میں ہے، تو وہ کثرت سے واجبات کو انجام دے اور حرام سے بچے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان ایام میں واجبات پر عمل کرنے سے بچے کی روح پر اچھا اثر پڑتا ہے. حرام سے بچے کیونکہ ان ایام میں ماں اگر حرام کام کرے تو بچے کی روح پر برا اثر پڑتا ہے. لیکن یہ اچھا اور برا اثر، اس کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے عربی میں، لیکن عام طور پہ وہ ہمارا مشہور نہیں ہے، کہ یہ اچھے اور برے اثرات اچھے اور برے عمل کے لیے علت تامہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ماں نے برا کام کیا تو بچہ برا ہو گیا اور اب بچہ یہ کہے کہ میری غلطی نہیں ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ ماں کے برے عمل کا اثر بچے پر ہے، لیکن جو کچھ بچہ کرتا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے. بچے سے البتہ مراد یعنی ماں باپ کی اولاد. اور ہماری گفتگو میں اور اس مثال میں مراد ہے ایسا بچہ جو بالغ ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے. ہاں، وہ بچہ جو کم سن ہے تو کہا جائے گا کہ اس کے افعال و کردار کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ہیں. یا یہ کہ ماں باپ نے تربیت نہیں کی، یا یہ کہ بچے نے اپنے پاس سے کیا بالآخر جو کچھ کیا. تو چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو، اس پر ماں باپ کے کردار کا، خصوصاً جب ماں کے شکم میں بچہ ہو تو ماں کے کردار کا اثر ہوتا ہے اور حلال اور حرام آمدنی کا اثر ہوتا ہے. لیکن پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتا کیونکہ میرا باپ حرام کماتا تھا لہٰذا میں حرام کام کر رہا ہوں، اب میرے لیے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میرے باپ نے مجھے حرام کھلایا تھا، اس کا نتیجہ کہا جائے گا ہاں حرام کی تاثیر یہی ہے کہ انسان گناہ کی جانب جائے، لیکن یہ علت تامہ نہیں ہے. علت تامہ سے کیا مراد؟ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی حرام کھائے گا تو 100% شیور یہی نتیجہ نکلے گا کہ وہ حرام کام کرے گا، بلکہ ہاں حرام کی جانب رجحان ہوگا. بالکل ایسے ہی اگر ماں باپ نیک ہیں تو قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ بچے نیک ہی نکلیں گے کیونکہ ماں باپ نیک ہیں، بلکہ کہا جائے گا نیک ماں باپ کی اولاد میں نیکی کے
زیادہ اثرات پائے جاتے ہیں اور اس کے لیے نیک بننا زیادہ آسان ہے. اسی طرح سے برے والدین، بدکردار والدین کی اولاد کے لیے برا بننا آسان تر ہے. اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ نیکیاں اور یہ برائیاں علت تامہ نہیں ہیں. دوبارہ توجہ دلانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ بعض جوان یہ کہتے ہیں کہ ہماری غلطی نہیں، ہمارے ماں باپ صحیح نہیں تھے. تو کہا جائے گا کہ آپ کے ماں باپ صحیح نہیں تھے، صحیح ہے اس کے برے اثرات پڑے، لیکن اب آپ میں عقل و شعور ہے. اب آپ کو اپنے واجبات پر عمل کرنا اور حرام سے بچنا ہے. کیونکہ آپ کے ماں باپ صحیح نہیں تھے، اگر آپ واجبات پر عمل کریں گے اور حرام سے بچیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. کیوں؟ کہ آپ کا براٹ اپ اچھے ماحول میں نہیں ہوا، لیکن اب آپ کو کیونکہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کی بنیاد اچھی نہیں تھی لیکن اب آپ کو سمجھ میں آ گیا. بالکل اس کے برعکس اگر کوئی اچھے ماں باپ اور دیندار گھر کے بچے ہیں تو اس کو زیادہ سزا ملے گی. کیوں؟ کہ ان کے لیے دیندار بننا زیادہ آسان تھا، ان کے لیے دین کا کام کرنا زیادہ آسان تھا. اب اگر انہوں نے بے دینی کی تو کہا جائے گا کہ تم لوگوں کے لیے دیندار رہنا زیادہ آسان تھا، تم لوگوں نے بے دینی کی، ان کے لیے بلا شک سزا زیادہ ہوگی. تو حقیقت یہ ہے گھر چلانے کے لیے اور ایک اچھے ماحول کے لیے، چاہے وہ گھر کا ماحول ہو چاہے وہ معاشرے کا ماحول ہو، اس میں دین کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں عام طور پہ دین کو فقط اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ دین جمعے کی نماز. دین کیا چیز ہے؟ صرف پردہ ہے اور داڑھی ہے. گو کہ پردہ اور داڑھی کو جمعے کی نماز اہم ترین چیزیں ہیں، گو کہ نماز اہم ترین چیز ہے. الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواہ، ردت ردا ما سواہ، کہ نماز دین کا ستون ہے. اگر یہ قبول ہوئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے، اور اگر یہ رد ہو گئی تو باقی اعمال رد ہو جائیں گے. لیکن دین کو فقط یہ نہ سمجھا جائے، بلکہ دین کیا چیز ہے؟ دین اصول دین، فروع دین اور اخلاقیات پر مشتمل ہے. دین کے تین اہم شعبے ہیں، ایک کا تعلق ہے نظریات سے اصول دین، ایک کا تعلق ہے اعمال سے فروع دین، اور ایک کا تعلق ہے روحانی اور اخلاقی تربیت سے، وہ ہے موضوع اخلاق. تو اچھے گھر کے ماحول کے لیے ان چیزوں کی جانب توجہ دینا ضروری ہے. پہلا مرحلہ جو ہم نے پہلے عرض کیا کہ حلال، لقمہ حلال یعنی حلال کھانا. یہ حلال کھانا کون سا؟ کیونکہ حلال کھانے بھی بعض دفعہ حرام ہو سکتے ہیں. یعنی بے نفسه ہی حلال تھا، مثال کے طور پہ گوشت تھا گائے کا یا بکرے کا اور صحیح ذبح کیا گیا، پاک طریقے سے پکایا گیا، پھر بھی حرام ہے. وجہ کیا ہے؟ رشوت کے پیسوں کا ہے. وجہ کیا ہے؟ چوری کے پیسوں کا ہے. تو جب بھی کہا جائے حرام غذا تو اس سے مراد سور کا گوشت، شراب نہیں ہے. بعض دفعہ حرام غذا ایسی ہے کہ جو بالنفس ہی نجس العین ہے، مثال کے طور پہ شراب یا سور کا گوشت یا کتے سے نجس شدہ کتا. بعض دفعہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود نجس نہیں ہے بلکہ نجس ہو گئیں، مثال کے طور پہ پاک سبزی تھی لیکن کتے کی وجہ سے نجس ہو گئی، یا پاک سبزی تھی سور کی وجہ سے نجس ہو گئی. کہا جائے گا کہ یہ بھی حرام ہے، گو کہ نجس العین نہیں ہے. اسی طرح سے کچھ چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن شرائط پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہیں. جیسے بکرے کو اگر صحیح شرائط سے ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہے اور پاک ہے، لیکن اگر صحیح شرائط سے ذبح نہ کیا جائے، مثال کے طور پہ جان بوجھ کے قبلے سے ہٹایا جائے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے یا مسلمان ذبح نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ ایسا جانور گو کہ حلال گوشت تھا لیکن جب شرائط کے ساتھ ذبح نہیں ہوا تو یہ نجس ہو گیا. اسی طرح سے بعض چیزیں بعد میں نجس ہو جاتی ہیں، جیسے ہم نے سبزی کی مثال دی، دال کی مثال دی، تو یہ تو ہو گئی نجاست ظاہری. اور بعض چیزیں پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہے، فرض کریں دال یا چاول یا سبزی، لیکن کہا جائے گا کہ یہ بھی حرام غذائیں. وجہ کیا ہے؟ جو پہلے ہم نے توجہ دلائی، چوری کا ہے، حرام کا ہے، قبضے کا ہے، غصبی ہے. یہ وہ مال ہے کہ دال پاک ہے لیکن اثرات برے ہیں. تو پہلے مرحلے میں گھر کے ماحول کو اچھے بنانے کے لیے جو باپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کو لقمہ حلال کھلائے، اور یہ جان لے کہ اگر ان کو حرام کھلایا تو یہ تو کھا لیں گے، ان کو تو شاید علم بھی نہ ہو کہ ہمارا باپ حرام لے کے آ رہا ہے، لیکن کھانا یہ کھائیں گے، بعد میں عذاب قبر آپ کو ہوگا. کیوں؟ کہ یہ کام آپ نے انجام دیا. ہاں بالغ ہو کے اگر وہ بھی یہی کام کریں گے تو یہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو یہ تو ہو گیا پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ جو دونوں ماں باپ کی ذمہ داری ہے
واجبات پر عمل کرنا اور حرام سے بچنا. مثال کے طور پہ دروازے پہ کوئی آتا ہے تو ایک مشہور لطیفہ ہے کہ بچہ دروازے پہ آیا, کوئی شخص دروازے پہ آیا تو بچے نے آ کے پوچھا کون, تو انہوں نے کہا کہ ابو ہیں. وہ اندر گیا اور آنے کے بعد کہا کہ ابو کہہ رہے ہیں کہہ دو کہ میں نہیں ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ حرام کام کرنے کی تلقین باپ کر رہا ہے. کون سا حرام کام؟ جھوٹ بولنے کا. کون سی معصیت؟ کذب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت کا درس کون دے رہا ہے؟ باپ دے رہا ہے. یہ کون درس دے رہا ہے؟ ماں درس دے رہی ہے. یا رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کا, دادی کے ساتھ بدتمیزی یا پھوپھی کے ساتھ بدتمیزی کا درس کون دے رہا ہے؟ ماں دے رہی ہے. یا اس کے برعکس ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کا درس کون دے رہا ہے؟ باپ دے رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ گھر کے ماحول کو خراب کرنے والے اور بچوں کو حرام میں لگانے والے کوئی غیر نہیں ہیں بلکہ خود اپنے گھر والے ہیں, یا ماں یا باپ یا اور عزیز و رشتہ دار. اسی طرح سے بعض دفعہ ماں باپ بچوں کی خواہشات کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. مثال کے طور پہ بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ٹی وی لے لیا, پھر بچوں کی خواہش اور زیادہ ہوئی تو بڑا سا LCD اسکرین لے لیا. اب ماں باپ خوش ہیں کہ بچے خوش ہیں. بچے کیوں خوش ہیں؟ فلمیں دیکھ رہے ہیں, رقص و موسیقی دیکھ رہے ہیں اور اس کو حرام میں استعمال کر رہے ہیں. لیکن ماں باپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی خدمت کی, ہم نے اپنے بچوں کو خوش رکھا. کہا جائے گا یہ جو آپ نے پیسہ خرچ کیا یہ حرام میں پیسہ خرچ کیا, اس کا حساب ہوگا. اور یہ جو آپ نے بچوں کو چیز لا کے دی یہ ایک گناہ کی چیز لا کے دی, اس کا حساب آپ کا بھی ہوگا اور جو بچہ اس کو سنے گا اور استعمال کرے گا اس کا بھی حساب ہوگا. تو گھر کا ماحول اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک پورے ہمارے معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ نہ ہو. خصوصاً والدین کو پتا ہو کہ ان کے لیے حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے, واجب کیا ہے اور حرام کیا ہے. جب تک یہ پتا نہ ہو اس وقت تک ان کو پتا نہیں چلے گا کہ اولاد کس جانب جا رہی ہے. تو ماں باپ کی ایک ذمہ داری پہلے مرحلے میں یہ ہو گئی. اب اگلی ذمہ داری کہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت, البتہ اس سے پہلے اچھا نام, یہ خود ایک اسلامی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اچھی تعلیم و تربیت, اچھے استاد کے پاس بھیجنا, اچھے اسکول کو منتخب کرنا. ماں کی گود کے بعد بہت بڑا دخل اچھے اسکول کے اساتید کا ہے اور برے اسکول کے اساتید کا ہے, اور ساتھ میں بیٹھنے والے بچوں کا اثر ہے. اسکول کے موضوع میں البتہ ہمارے یہاں بہت زیادہ افراط و تفریط ہے, یا بالکل اسٹینڈرڈ خراب, اور اگر کہیں اسٹینڈرڈ اچھا تو بہت زیادہ فیسیں 3-3, 4-4 ہزار. جو عام ہمارے معاشرے میں 15 سے 20 ہزار کمانے والا جو ایک نارمل شخص مانا جاتا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ان چیزوں کو. تو اس میں شک نہیں کہ اسکول کی تعلیم و تربیت کا انسان پر اثر ہوتا ہے, لیکن سب سے اہم گھر کی تعلیم و تربیت ہے. سب سے اہم گھر کی تعلیم و تربیت ہے, لیکن اس میں شک نہیں کہ اسکول کی تعلیم و تربیت کا اور وہاں کے اساتید کا اثر ہوتا ہے. اب جیسا بچہ استاد کو کرتے ہوئے دیکھے گا, ممکن ہے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ میرا استاد غلط کر رہا ہے, لیکن جتنا کثرت سے اپنے استاد کو غلط کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کے لیے غلط کام کرنا تقریباً آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گا کہ ہاں غلط کام کیا جا سکتا ہے. گھر کے ماحول میں ایک اہم ترین چیز کہ گھر کا ماحول اسلامی بنایا جائے, اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ان موضوعات کو ڈسکس کیا جائے کہ جو عام طور پہ ہوتے ہیں. انہی میں سے کہا جاتا ہے بچوں کی صحیح فیلڈ کا انتخاب. مثال کے طور پہ کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں میڈیا کی ڈائریکشن یا پروڈکشن میں جاؤں گا, تو یہاں پہ والدین کو فوراً اسٹینڈ لینا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کے نتائج اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے جو بھی میڈیا میں وہ حرام کام کر رہا ہے, لیکن اگر کوئی رقص اور موسیقی و فسق و فجور اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی مخالفت میں مصروف ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت کا پرچار کر رہا ہے,
تو کہا جائے گا کہ یہ گناہ کر رہا ہے, یہ کام حرام کر رہا ہے, اس کے بدلے جو پیسے لے رہا ہے وہ حرام ہے. بس ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جہاں اچھا نام رکھنا اور کھلانا اور پلانا اور آداب اور اخلاق ہے, وہاں پریکٹیکل لائف میں اس کو صحیح گائیڈ کرنا ہے کہ تمہارا یہ شعبہ تمہیں کہیں جہنم کی جانب نہ لے جائے. ایسا نہ ہو کہ تم اس چھوٹی سی نوکری میں جاؤ اور تدریجاً بڑھتے 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 کہاں تک پہنچ جاؤ, وہاں پہنچ جاؤ کہ جہاں سے پلٹ کے آنے کا امکان نہیں ہے, گناہ میں گرتے چلے جاؤ گے. مثال کے طور پہ ہوٹل مینجمنٹ کی بعض اقسام صحیح ہیں, کوکنگ بھی صحیح ہے, لیکن اسی کوکنگ میں آ جائے اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بچے کو بہت بڑے ہوٹل میں کک کا کام کرنا ہے یا جو ملک سے باہر ہے, تو کہا جائے گا کیا اس میں شراب اور سور کے گوشت کا استعمال ہے, تو بس جہاں جہاں شراب اور سور کے گوشت کا استعمال ہے وہ کوکنگ جائز نہیں ہے. یا اگر ہمارے بچے نے مینجمنٹ کا کام ہوٹل کا شروع کیا یا ہوٹل مینجمنٹ کیا, تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ دیکھو ہوٹل مینجمنٹ کی بعض چیزیں جائز ہیں, لیکن اگر ہول سول تم کسی ہوٹل کے مینیجر ہو گئے تو شراب کے واؤچر پہ تمہیں سائن کرنا ہے. شراب تمہاری اجازت سے آئے گی, سور کے گوشت تمہاری اجازت سے آئے گا, بے پردگی تمہاری اجازت سے, فسق و فجور اور گناہوں کے لیے ہوٹل کو استعمال کرنے کا دار و مدار کس پر ہے؟ تمہاری اجازت پر ہے. بس جتنے بھی گناہ ہوں گے تمہاری اجازت سے ہوں گے. تم ہی سبب بنو گے ہوٹل کو چمکانے کے لیے اور گناہوں کو ریڈیوس کراؤ. تم ہی سبب بنو گے کہ ان گناہوں کو نارمل بناؤ گے. کس کے لیے؟ ہوٹل کو چلانے کے لیے. بس معلوم ہوا کہ ہوٹل مینجمنٹ حرام نہیں ہے, لیکن ماں باپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ زیادہ تر اس میں حرام میں مبتلا ہونے کے امکانات ہیں. ماں باپ ہی کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری کہ جس کے ذریعے سے گھر بنتا ہے اور گھر جنت بنتی ہے, اور اس کے بغیر گھر صحیح نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ بھی توجہ رہے کہ گھر صحیح ہوگا تو معاشرہ بھی صحیح ہوگا. تو ماں باپ کی ذمہ داریاں بعض بہت زیادہ ڈسکس ہو چکی ہیں, لہذا اس پہ ہم نے بہت زیادہ توجہ نہیں دی اور فقط ضمناً ذکر کیا. مثال کے طور پہ بچوں کا اچھا نام, بچوں کے لیے اچھا ماحول, بچوں کے لیے اچھا اسکول, اس جانب ہم نے توجہ دی. نام کی جانب بہت توجہ نہیں دی, ضمناً ذکر کر دیا. اسی طرح سے صفائی و ستھرائی کا خیال, یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اور اس میں توجہ دینی چاہیے, اور اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی. لیکن اصل موضوع ہے ہمارا کہ جس کے ذریعے سے ماحول اچھا ہو اور معاشرہ اچھا ہو. تو انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری والدین کی ہے بچوں کی شادیاں صحیح جگہ پر اور صحیح عمر میں. تو بعض دفعہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کی شادیاں, خصوصاً بچیوں کی شادیوں کا اختیار تو ماں باپ کو نہیں ہے کہ بالآخر کب کریں اور کیسے کریں. جب رشتے آئیں گے تو کریں گے, اور رشتے جب مناسب ہوں گے میچنگ کے حساب سے تو کریں گے. تو ایک اہم موضوع کہ جس کی جانب توجہ دلانا ضروری ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں اس موضوع کی جانب بھی توجہ ہے ضمناً, کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک اور جو اہم چیز ہے خصوصاً گھر والوں اور بچوں کے لیے, وہ کیا چیز ہے؟ شادیاں آسان, سستی اور وقت پر اور مناسب جگہ پر. تو وہ ایک پرابلم اپنی جگہ کہ بچیوں کی شادیوں کا ظاہر امکان ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم اسے کر سکیں اور ہم جس سے چاہیں کریں. خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ماں باپ کی ان پریشانیوں کو دور فرمائے. البتہ اس میں بھی بہت بڑا دخل معاشرے کا ہے, اور یہاں بھی خود گھر سے یہ پرابلم سولو ہوگا. مثال کے طور پہ اگر انسان اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ بیٹیوں کی شادی آسان ہو, تو بالآخر وہ ایسا کلچر بنائے کہ جہیز نہ مانگے, اور اگر مل بھی رہا ہو تو حد الامکان منع کرے. لیکن اگر کوئی دیتا ہے احترام کے ساتھ بغیر کسی مشکل کے, تو وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے, لینے میں حرج نہیں, لیکن حد الامکان کوشش کی جائے کہ نہ لیا جائے, یا یہ کہ کم سے کم منع کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہمیں ضرورت نہیں. اور اگر ضرورت ہے بھی, فرض کریں ایک میاں اور بیوی کو نئی زندگی گزارنے کے لیے, تو جو وہ دے دیں اور جو آپ دے دیں, کس لیے؟ تاکہ لڑکی اور لڑکا اچھی زندگی گزار سکیں. کچھ مدد لڑکے والوں کی ہو, کچھ مدد لڑکی والوں کی ہو. اگر ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے معاونت ہے تو اسلام کی نگاہ میں یہ معاونت اچھی چیز ہے. لیکن اگر اس کو فقط کلچر بنا لیا جائے کہ 150 جوڑے یا 200 جوڑے, یا ضرورت نہ بھی ہو تو فضول چیزیں, تو کہا جائے گا یہ غیر ضروری چیز ہے. اور پھر ہم عرض کریں کہ حد الامکان لڑکے والوں کو اگر یہ پرابلم سولو کرنا ہے کہ معاشرے سے
یہ مشکل ختم ہو جائے, لڑکیوں کا پرابلم سالو ہو جائے, تو انہیں یہ پرابلم کب سالو کرنا ہے؟ نہ اس وقت کہ جب ان کی بیٹیوں کی شادی ہے, بلکہ ان کو یہ پرابلم سالو کرنا ہے جب خود ان کے بیٹوں کی شادی ہے. آیا پرابلم فوراً سالو ہوگا؟ کہا جائے گا فوراً نہیں سالو ہوگا. آج ہم یہ ماحول بنانا شروع کریں گے, 10 یا 20 یا 30 سال کے بعد پرابلم سالو ہوگا. اب اگر کوئی کہے کہ ہماری تو بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے, تو اگر اس کو دینی کام کرنا ہے, اگر اس کو معاشرہ اچھا بنانا ہے, اگر اسے کوئی اچھی سنت دنیا میں اچھا کلچر چھوڑ کے جانا ہے, تو وہ یہی کہے کہ صحیح ہے میری بیٹیاں نہیں ہیں یا بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جہیز والے مسئلے کی لعنت ختم ہو جائے, جہیز مانگنے کی لعنت ختم ہو جائے, جہیز نہ لانے کی وجہ سے لڑکیوں پر جو ظلم ہے, جو طعنے ہیں, وہ لعنت ختم ہو جائے. یہ کلچر ہمیں اور آپ کو بنانا ہوگا. لیکن اس وقت موضوع یہ کہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے اچھے گھر منتخب کریں. بے شک اس میں پڑھائی لکھائی یا مال کو بھی دیکھا جائے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک چیز ہمارے یہاں جو غلط طریقے سے مشہور ہو گئی ہے وہ یہ کہ خوبصورتی نہ دیکھا جائے یا مال نہ دیکھا جائے. ایسا نہیں. مذمت اس چیز کی ہے کہ انسان کردار کو اور اخلاق کو اور خاندان کو اور تعلیم و تربیت کو بھول جائے, فقط مال دیکھے. فقط مال دیکھنا مذمت ہے. کردار کو اور اخلاق کو اور تعلیم اور تربیت اور خاندان کو بھول جائے, فقط شکل و صورت پر فدا ہو جائے کہ یہ لڑکی اچھی صورت کی ہے, میں شادی کروں گا, اس کی مذمت ہے. لیکن اگر ایک لڑکی پڑھی لکھی بھی ہے, صورت شکل کی بھی اچھی اور دیندار بھی ہے, تو کیا برائی ہے ایسی لڑکی سے شادی کرنا جبکہ اس کی صورت پسند ہے؟ کہا جائے گا ہاں آپ کو صورت پسند ہے, ساتھ میں اس کا خاندان بھی اچھا ہے اور تعلیم و تربیت بھی اس کی اچھی ہے, دیندار ہے. آپ کو صورت پسند تھی اس وجہ سے آپ نے کی, لیکن یہ کوالٹیز بھی موجود تھی تو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن آپ کو فقط صورت پسند آئی اور باقی تمام کوالٹیز کو آپ نے فراموش کر دیا, یہ مذمت ہے. فقط خاندان کا مال اچھا لگا, باقی ہر چیز کو آپ نے فراموش کر دیا, یہ مذمت ہے. لیکن اگر کہیں پر ہر چیز مل جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن عام طور پہ ایسا ہو نہیں پاتا. لہذا آئیڈیل کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی عمر کو انسان ضائع نہ کرے. جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے, جو اس کی حیثیت ہے, جیسا وہ خود ہے, اسی معیار کا, اسی حد تک جو اس کے معاشرے میں مل رہا ہو اس کو دیکھے. خواب و خیال کی زندگی میں اپنے آپ کو برباد نہ کرے. لیکن ماں باپ کی ایک اہم ذمہ داری کیا ہے کہ وہ خاندان, وہ لڑکی یا وہ لڑکا, یعنی کہ بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو ہونے والا داماد, اور اگر بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو ہونے والی بہو دیندار ہو, اچھی سیرت کی مالک ہو, اچھے کردار کی مالک ہو. ممکن ہے کوئی کہے کہ ہم نے بہو کا انتخاب کیا تھا, وہ بڑی دیندار تھی, بڑی اچھی تھی, یا داماد بڑا دیندار اور بڑا اچھا اور بااخلاق تھا اور نمازی تھا, بعد میں پتہ چلا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ فتنے اور فساد کو پھیلانے والا ہے, بہت زیادہ ظالم ہے, بہت زیادہ بد اخلاق ہے. تو کہا جائے گا کہ آپ کا کام تو صحیح تھا, لیکن جب یہ پرابلم ہو گیا تو ایک طرح کا دھوکہ ہو گیا آپ کے ساتھ. لیکن یہاں ہمارا موضوع کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس موضوع کی جانب توجہ دیں, لیکن اس کے بعد بھی ممکن ہے دھوکہ ہو جائے, اور وہ دھوکہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ ایسی جگہ لڑکی کی شادی کی جائے کہ جہاں پر وہ بے دین نہ ہو جائے. ایسی جگہ لڑکے کی شادی کی جائے کہ جو لڑکی آئے وہ لڑکے کے دین کے کاموں میں مددگار ہو. دین کے کاموں سے کیا مراد؟ مسجد کا چندہ یا مسجد یا امام بارگاہ یا کوئی اور چیز بنانا نہ. دین کے کام سے مراد وہ اللہ کی راہ پر چلتا ہو, واجبات پر عمل کرتا ہو, حرام سے بچتا ہو, اور ہماری بیٹی کو بھی واجبات پر چلنے میں مددگار ثابت ہو اور حرام سے بچنے میں مددگار ثابت ہو. اس کو کہا جاتا ہے دیندار, اسے کہا جاتا ہے دینی کام کرنے والا, اسے کہا جاتا ہے دین پر عمل کرنے والا. اسی طریقے سے ایسی لڑکی ہو جو خود دین پر چلے اور ہمارے بیٹے کو دین پر چلنے میں مددگار ثابت ہو. مثال کے طور پہ اگر رشوت کا زور ہے تو ایسی لڑکی ہو کہ جو یہ کہے کہ رشوت نہ لاؤ, حلال آمدنی میں قناعت کرو, جب تم واپس آ جاؤ گے تو میں بھی کام کروں گی رات کو, تمہاری ہمت تم بھی کرو, میں بھی دن میں کام کروں, کوئی گھر میں کام کریں, لیکن اگر مشکلات بھی ہوئی تو حرام ہم نہیں کریں گے. اسے کہا جائے گا یہ عورت شوہر کے دین میں اس کی مددگار ہے.
لیکن اگر ایسی عورت ہو کہ جہاں سے ہو لے کے آؤ، ہمیں صرف مال چاہیے، ہمیں صرف پیسہ چاہیے، اپنے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ عورت شوہر کی مددگار نہیں ہے دین خدا میں۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جب نکاح ہوا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، تو اگلے دن مولا امیر المومنین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو آپ نے جواب دیا دین میں بہترین مددگار۔ بس معلوم ہوا کہ جو ایک بہترین صفت تھی جناب سیدہ کی مولا امیر المومنین کی نگاہ میں، وہ کہ حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، دنیا اور آخرت کے درجات بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی بھی تھی، لیکن سب سے اہم موضوع جو مولا امیر المومنین کی نگاہ میں اہم تھا اور جس نے مولا امیر المومنین کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرایا، وہ کون سا موضوع تھا؟ وہ موضوع یہ تھا کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ فاطمہ دین میں بہترین مددگار ہے۔ اگر یہی سوال جناب سیدہ سے کیا جاتا تو وہ بھی یہی فرماتی ہیں کہ علی ابن ابی طالب دین میں بہترین مددگار ہیں۔ اس نشست میں ہم نے چند ان چیزوں کی جانب توجہ دلائی کہ جن کی عام طور پر معاشرے کو بنانے، خصوصاً گھر کو بنانے کی، معاشرے کو بنانے اور خصوصاً گھر کو بنانے میں اہم پارٹ پلے کر سکتی ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں اور اپنی آل اور اولاد کی جانب توجہ دلائیں کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچیں، اور ہم خود اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں مبتلا نہ کریں۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کو گناہ سے بچائیں، اپنی اولاد کو معصیت سے بچائیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، محشر کا یہی سامان بھی ہے، یہ عدل بھی ہے، میزان بھی ہے، اللہ کی یہ برہان